of the opposition in the Senate شبلی صاحب نے بھی شرکت کی. اس میں ہمارے اتحادی علامہ ناصر صاحب MWM کے چیئرمین شریک ہوئے. اس میں سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے. آج ہم نے متفقہ طور پر امپارٹنٹ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے. اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے PTI کے حق میں ایک فیصلہ دیا. ہم قاضی فائز عیسیٰ سے ایز اے چیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اگر آپ مائنارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس فیصلے میں منع عمل کروانا، اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی، قانونی اور ایز اے چیف جسٹس ذمہ داری ہے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. 4 ججز کو اڈہاک ایک ساتھ لانا، وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا، وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے. چھٹیاں شروع ہو گئی، سپٹمبر 15 تک چھٹیاں ہیں. 1 مہینے تک آپ نے ان 4 ججز کو لانا اور وہ بھی 3 سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے. ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلاح ہوگی، اس سے اور ہی بد اعتمادی بڑھے گی آزاد عدلیہ پہ. یہ اڈہاکزم آزاد عدلیہ کے لیے مضر ہے. مہربانی کرے اس سے اجتناب کرے. آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی پراس صاحب کی طرف سے، اور آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم بھیج رہے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں. ججز اس انیشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے مہربانی نہ بنائے. یہ وقت ایسے ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلا تنظیموں کے، وکیلوں کے، ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے اڈہاکزم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے. پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے. اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی. اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 37 MNA نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کیے ہیں، اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے ہیں. باقی ہمارے 3 MNA صاحبان ہیں، وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے. سپریم کورٹ نے بولا ہے، یہ عوام کی آواز ہے، آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی. شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے، بیانات دیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، اور انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں، ان کو PTI کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. اور آخری ڈیمانڈ میری طرف سے، پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر سلطان اکرم راجہ
اور اس کے چاروں کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمشنرز فل فور ریزائن کریں، ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے، یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورا جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی، عوام کا جو ایک مینڈیٹ تھا، وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو، یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے، جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی۔ جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے آئین شکنی ہو رہی ہے، جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، فچ رپورٹ، جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا۔ دیکھیں، ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں، وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بل ادا کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے، وہ اسپتال بھیجے۔ یہ ساری فیسلٹیز، یہ ساری مراحت جو تھی، جو کہ ایک مڈل کلاس یا غریب طبقہ افورڈ کر سکتا تھا، اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی۔ بجلی مہنگی ہوگی، یہ مزید جس میں چاہے بجلی ہو، باقی اشیاء، انفلیشن ہو، پیٹرول، سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی، جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ آنے جانے وقت ہے، اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں، عوام کی نمائندگی کریں، عوام کے مسائل کو آگے کریں، اجاگر کریں۔ معذرت، اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے، اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استعفیٰ ہو دینا چاہیے، بیکاز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے، وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے، مہذب سے بھی ایک درجہ کم، تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حکمران ٹولہ جو اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی، جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ، آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا